Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'ala kal-kawthar fasalli ala rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا غریب ہے چلا کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا عباس دلاور کا ہر ایک بار جگہ کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا سفین کے میدان میں خود شیر الہی بھی سفین کے میدان میں خود شیر الہی بھی ہر بار پہ کہتے ہیں 100 بار جگہ کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا دو مصرع پڑھے ہم بھی 2 بار کہو تم بھی 2 مصرع پڑھے ہم بھی 2 بار کہو تم بھی ایک بار سبحان اللہ ایک بار جگہ کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا ایک بیٹی پیغمبر کی بیٹی کے ہے 2 بیٹے ایک بیٹی پیغمبر کی بیٹی کے ہے 2 بیٹے ہے دونوں ہی جنت کے سردار جگہ کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا عباس کی ہیبت کا یہ حال ہے میدان میں عباس کی ہیبت کا یہ حال ہے میدان میں گرتے ہیں سپاہی بھی سردار جگہ کرنا سفین میں چلتی ہے تلوار جگہ کرنا جب حاکم سرور کے سر سامنے آئے ہیں جب حاکم سرور کے سر سامنے آئے ہیں سجاد پکارے کہ مختار جگہ کرنا سفین میں چلتے ہیں زینب سے کہا تھا کہ شاہی کو الٹ دیں گے زینب
کو بلاتے ہیں دشت میں علی اکبر آپ کو بلاتے ہیں. اور یہ شعر پیدا کریں کہ ماں کی گود سے اٹھو جنگ تم کو کرنی ہے. ماں کی گود سے اٹھو جنگ تم کو کرنی ہے. ماں کی گود سے اٹھو جنگ تم کو کرنی ہے. دو جواب ابول کو رنگ جو ڈراتے ہیں. دو جواب ابول کو رنگ جو ڈراتے ہیں. اشعر بنا کریں کہ کہہ دو اب سکینہ سے ماں کے پاس وہ سوئے. کہہ دو اب سکینہ سے ماں کے پاس وہ سوئے. کہہ دو اب سکینہ سے ماں کے پاس وہ سوئے. ہم تو ساتھ بابا کے جنگ لڑ جاتے ہیں. ہم تو ساتھ بابا کے جنگ لڑنے جاتے ہیں. آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں. اور 3 روز کے پیاسے آپ بھی ہوئے بیٹے. 3 روز کے پیاسے آپ بھی ہوئے بیٹے. 3 روز کے پیاسے آپ بھی ہوئے بیٹے. کس قدر کے پیاسے ہو اوٹیے بتاتے ہیں. کس قدر کے پیاسے ہو اوٹیے بتاتے ہیں. آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں. عائشہ بنا کریں کہ حجت خدا ہو تم وار اب کرو ان پر. حجت خدا ہو تم وار اب کرو ان پر. حجت خدا ہو تم وار اب کرو ان پر. دیکھ کر ہمیں تنہا رنگ جو ڈراتے ہیں. دیکھ کر ہمیں تنہا رنگ جو ڈراتے ہیں. آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں. آگے 2 شعر خاص ملاحظہ کریں کہ ذوالفقار کے جیسی ایک ہنسی تمہاری ہے. ذوالفقار کے جیسی ایک ہنسی تمہاری ہے. ذوالفقار کے جیسی ایک ہنسی تمہاری ہے. ظالموں پہ اب آؤ یہ ہنسی چلاتے ہیں. ظالموں پہ اب آؤ یہ ہنسی چلاتے ہیں. آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں. آگے مکتب ایسا کریں کہ آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں. اور ننھا ہے علی اصغر یہ کمال ہے منتہا.
ننھا ہے علی اصغر، ننھا ہے علی اصغر، یہ کمال ہے موسیٰ، ننھا ہے علی اصغر، یہ کمال ہے ممتاز، دیکھو اپنی نظروں سے یہ علم اٹھاتے ہیں، دیکھو اپنی نظروں سے یہ علم اٹھاتے ہیں، آؤ اے علی اصغر کربلا دکھاتے ہیں، دشت میں علی اکبر آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرات یہ بطور تمہید فضائل آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کیے، اور میں دعوت سخن دوں گا کہ خطیب وہ جو اپنے جو ذہنوں کو جھنجھوڑے، خطیب وہ جو ذہنوں کو جھنجھوڑے، سوئے ہوئے کو بیدار کر دے، ادیب وہ جو اپنی بات کو اس انداز سے کہے کہ بات ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جائے، اور عالم وہ جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اور کہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ، تماشا نہ کرو، کہ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ، تماشا نہ کرو، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو۔ آئیے حضرات انہی کلمات ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ضمیر اکبر انتظام کو دعوت دے رہا ہوں جو مجلس کو خطاب کریں، آپ سب استقبال کریں، آواز بلند سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات الله. کلام میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے، پھر میں نام بتاتا ہوں. بسم اللہ.
زوال حسین ابن سوکر حسین، جعفر حسین ابن زوال حسین، مشتاق حسین ابن عنایت حسین، صفت حسنین ابن عاشق حسین، حسن عسکری جزوی ابن سید جعفر حسین، صلوات علی محمد۔ سورہ مبارکہ رعد، سورہ رعد آیت نمبر 11 یعنی 11، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو تب تک نہیں بدلتا اور ان کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات نہ بدلنا چاہیں۔ اللہ زبردستی کسی کے حالات نہیں بدلتا ہے جب تک کہ انسان خود کے حالات کو بدلنا نہ چاہے۔ اس لیے کہ اگر پروردگار حالات کو بدلنے لگے تو پھر بندہ کسی کام کا نہ رہ جائے گا اور یہ مرحلہ امتحان بھی نہ رہے گا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ قدم تم اٹھاؤ برکتیں درست ہوں گی، حرکت میں برکت، جب تک حرکت نہیں ہوتی ہے برکت نہیں آتی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارا رزق اپنے اوپر فرض کیا ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حرکت کرنے والے ہیں، جن کے اندر بھی مومن پائی جاتی ہے، ہم نے سب کا رزق اپنے اوپر لیا ہے، لیکن محنت تم کرو گے تب تو میں رزق نہیں ہوگا، ورنہ نارملی جو رزق ہے وہ ملتا رہے گا۔ اگر اور چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بہترین زندگی گزارو تو تم خود اپنے آپ کو بدلنا چاہو۔ یہ کیا ہے کہ رزق کے سلسلے میں ہے جو کھانے پینے سے متعلق ہے، جبکہ حقیقت میں خود رزق یہ بھی صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر رزق کی گفتگو کی جائے، ہم لوگ سب سنتے ہیں رزق پروردگار عطا کرتے ہیں، روزی عطا کرتے، تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ نے پیسہ دے، اللہ نے کھانا دے، اللہ نے دولت دے دے، ہم اسی کو رزق سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے دعائیں موجود ہیں جہاں پہ رزق بتایا گیا اور ہم پڑھتے بھی ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، اے پروردگار ہمیں رزق دے کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں، یہ بھی رزق ہے۔ وبعد المعصیہ، پروردگار ہمیں رزق دے کہ ہم گناہوں سے معصیت سے دور ہو جائیں، یہ بھی رزق ہے۔ وصدق النیہ، پروردگار ہماری نیتوں میں سچائی آ جائے، یہ بھی رزق ہے۔ بڑے مرحلے ہیں جن کی دعائیں کی جا رہی ہیں، کمال عمل میں نہیں ہے، کمال نیتوں کی سچائی میں ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ نماز تو نبی کے پیچھے سب پڑھ رہے تھے، میدان جنگ تک تو بہت سے پہنچ گئے، لیکن بات نیتوں کی ہے۔ کون مال غنیمت کی لالچ میں آیا ہے، کون دشمن کی حفاظت کی نیت سے آیا ہے؟ ایک سوال کرتے ہیں اچھا پتہ کیسے چلے گا کون مال غنیمت کی لالچ میں آیا ہے، کون دین کو بچانے کے لیے آیا ہے؟ جب تک حالات اچھے رہیں گے، سب ساتھ میں رہیں تو ابھی تو پتہ نہ چلے گا، لیکن جہاں حالات خراب ہوئے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کون مال غنیمت کے لیے آیا تھا اور کون دین کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ احد ہو گئی، حنین ہو گئی تو بڑا ظلم ہو گیا، بہت پریشانی آ گئی اور اسلام کا بڑا نقصان ہو گیا۔ اسلام کا نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام کا ایک طرح سے فائدہ ہوا ہے۔ اگر احد نہ ہوتی تو کیسے سمجھ میں آتا بھاگنے والا کون ہے، قدم بڑھانے والا کون ہے؟ ایک سوال پریشان
پریشانی بھی ہوتی ہے نا، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں کہیں نہ کہیں مصلحت چھپی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے اسلام کی مدد بھی ہوتی ہے. جتنے بھی مسائل ہو، جتنے بھی مصیبت ہو، بات آئی ہے جنگ کی. میں پوری مجلس کو حالات آزرا میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجلس ہے کربلا کی، لیکن اشارہ ضرور کر کے گزر جاتا ہوں، اشارہ ضرور کر کے گزر جاتا ہوں کہ جب بات علی کی ہوگی تو بات غلام علی کی بھی ہوگی. اگر وہ حد نہ ہوتی تو سارے مسلمان اپنے کالر کو اونچا کیے تھے. ہم بیعت رضوان والے، ہم بیعت شجرا والے، ہم بدریون میں ہیں، ہم 313 میں ہیں، لیکن پروردگار نے 1 سال کے اندر احد کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو بدریون ہونے پہ فرق نہ کرنا. احد میں سمجھ میں آئے گا کون حقیقی بدری ہے، کون بھاگ جانے والا ہے. اگر آج کے حالات مڈل ایسٹ کے خراب نہ ہوتے، سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، محمد رسول اللہ والے ہیں. لیکن حالات خراب ہوتے، ساری بات کلیئر ہو گئی. اب سمجھ میں آئے گا پرچم میں لا الہ الا اللہ لکھنے والے اور ہیں، اور میدان میں لا الہ کو بچانے والے اور ہیں. ایک صلوات بولتے ہیں مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. اللہ قوموں کو جب تک نہیں بدلتا، جب تک قومیں خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں، قومیں خود اپنے آپ کو چینج کرنا نہ چاہیں. پروردگار زبردستی کسی کے حالات نہیں بدلتا. کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہے مولا آئے مولا آئے مولا نہیں. ائمہ معصومین بھی صرف آواز پہ آنے والے نہیں تھے اور نہ انہوں نے اقدام کیا. ائمہ معصومین نے جب بھی اقدام کیا ہے، افراد جب ہو گئے تب اقدام ہوا. بغیر افراد کے کبھی بھی انقلاب نہیں ہوتا ہے، کسی کی آواز پہ کبھی بھی انقلاب نہیں ہوتا. ورنہ اگر باتوں پہ انقلاب کرنا ہوتا تو پھر ابو سفیان بھی آیا تھا. ابو سفیان آیا تھا نا، مولا آپ اقدام کیجیے، آپ کی علاقہ چھین لی گئی ہے، آپ کی حکومت چھین لی گئی ہے. دیکھیں ہر وہ آدمی جو آپ کو حق دلانے آئے، سب کی بات نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کس نیت کے ساتھ آیا ہے. اگر کوئی پچھلے 20-25 سال میں آپ کا خیر خواہ نہیں رہا تو اچانک ایک دن میں خیر خواہ نہیں ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے رہا تو پالیسی ہے. امام نے یہی کہا تھا تم کب سے اسلام کے خیر خواہ ہو گئے؟ ہر مرحلے پہ رسول کے مقابلے پہ آنے والا خیر خواہ کب سے ہو گیا؟ ائمہ معصومین نے تب تک قیام نہیں کیا جب تک امت خود آگے نہیں آئی. جب تک امت خود آگے نہیں آئی. اگر امت آگے آتی ہے تب قیام ہوتا ہے. پروردگار بھی تبدیلی کب کرتا ہے؟ جب انسان خود کو بدلنا چاہے. امام حسین آئے، مکہ میں آئے، کربلا آئے، امام حسین نے پیغامات پہنچائے. کیا سارے لوگ بدل گئے؟ مولا کا لہجہ وہی لہجہ، مولا کی گفتگو وہی گفتگو، مولا کے کلام کا اثر وہی اثر. میں نے یہاں پہ کہیں عرض کیا ہے امام کے جو خطبات تھے، خطبات کی جاذبیت کم نہیں ہوئی تھی، لیکن جاذبیت کا مطلب ہوتا اٹریکٹ کرنا، کھینچنا. میگنیٹ کی مثال میں نے دی تھی یاد کہیں پہ کہ میگنیٹ ہوتا ہے. آپ میگنیٹ لے آئیے، سامنے کوئی بھی لوہا رہے گا اسے آپ پاس میں رکھیں، لوہا ٹوٹا ہوا چلا آئے گا. اس کے چھوٹا سا میگنیٹ ہوگا، بڑا میگنیٹ ہوگا. لیکن اگر سامنے لوہا نہیں ہے، آپ چاہے اتنا بڑا میگنیٹ لے آئیں، اگر وہ چاندی ہے یا چاندی نہ کہے بالکل پلاسٹک ہے، تو پلاسٹک
پلاسٹک کو لوہا نہیں کھینچے گا، آپ نے لا کر میٹر کے کھینچے گا، آپ نے میٹر کر دیا، پلاسٹک لوہا نہیں ہے، اس لیے آج کا میگنیٹ خراب ہے، اس لیے کہ اب اس پہ دم نہیں ہے، یہ کھینچ نہیں پا رہا، تو سارے لوگ ڈرتے کیا کہیں گے، میگنیٹ نہیں خراب، سامنے والے کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ کھینچے، اس کے اندر آہنیت نہیں پائی جاتی، جب تک آہنیت نہ ہو یہ میگنیٹ نہیں کھینچے گا۔ امام حسین اہل بیت کے کلام میں کبھی جاذبیت اور جذابیت ختم نہیں ہوئی، سامنے والا پلاسٹک کا بن جائے تو یہ کیا کرے۔ کربلا میں ایمان کا خطبہ سب کے لیے ہے، لیکن ان کے اندر عشق زہرا کی اہمیت تھی جو کھچا چلا آیا، باقی سب کے اندر کمال نہیں ہے۔ میں تجھے ایک سوال تو دے کسے بدلے جو خود بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہے اہمیت کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ لوگ ایسے پورے سال مسجد نہیں آتے، اور مجلس میں تھوڑی کوئی کمی ہو گئی ہے، ذکر حسین تو خود اپنے آپ میں کمال ہے۔ اور میں بات آگے گفتگو کا عرض کر دوں اور اس بات کو کلیئر کر دوں کہ امام حسین کی جو مجلس ہے نا، اس مجلس کو اور اس مجلس کا ثواب جتنا بھی علاقے میں بیان کیا گیا، مجلس کا ثواب، ذکر کا ثواب، رونے کا ثواب، رولانے کا ثواب، یہ دو جہات سے ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بحثیں ہوا کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین سے تو رونے کے لیے نہیں آئے تھے، کبھی اس میں تو بھی لگا رونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں رولانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف نماز روزہ چونکہ بچایا امام حسین نے اس لیے ہم ذکر کریں گے۔ یہ دو طرح کی فکر ہے، چونکہ امام حسین نے ارکان شریعت بچائے اس لیے ہم مجلس کر رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، ہم رونے کے لیے مجلس کر رہے ہیں۔ دیکھیں دونوں میں اختلاف کی وجہ نہیں ہے۔ جو روایتیں امام حسین کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ایک فلسفی گفتگو ہے جو بالکل سامنے کے میں پیش کر رہا ہوں آسان بنا کے۔ ہر چیز میں دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب ہوتا ہے سبب عالی، ایک سبب ہے سبب استقلالی۔ سبب عالی یعنی کسی چیز کی وجہ سے یہ وجہ پیدا ہوئی، چونکہ نماز بچ گئی اس لیے امام حسین کا تذکرہ کرو، چونکہ روزہ بچ گیا اس لیے امام حسین کا تذکرہ کرو، چونکہ شریعت بچ گئی اس لیے امام حسین کا تذکرہ کرو۔ کچھ روایتیں تو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے کے کچھ روایتیں ہیں جہاں پہ بالکل جہاد استقلالی کو بیان کیا گیا۔ اگر شہادت حسین سے نماز، روزہ، حج، غم، زکات، جہاد کچھ نہ بھی بچتا تب بھی حسین کا زندہ واجب تھا۔ اگر کچھ نہ بھی بچتا تب بھی حسین نے گریا لازم تھا، اس لیے کہ امام حسین کا جو وظیفہ تھا، جو ذمہ داری تھی، امام حسین نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور جو کی ذمہ داری ادا کی ہے اس لیے لوگوں پہ لازم ہے کہ حسین نے دنیا کریں۔ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ بچ گئی تو رو رہے ہیں۔ اگر شہادت امام حسین سے کچھ نہ بھی بچتا نا تب امام حسین کا رونا تھا، تب امام حسین نے گریا تھا۔ اور گریے جو بتایا وہاں پہ بیان کیا کہ ایک قطرہ بھی اگر معرفت کے ساتھ حسین میں کر جائے، کیا یہ انسان کو بدل دیتا ہے، انسان کو چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک قطرہ بدل جائے، ایک عالم دین ہے، ایک قطرہ بدل جائے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں وہیں پڑھا تھا، وہیں پہنچا ہوا، میرے رات میں بہت دیر ہو گئی، واپس جانے لگا، مسئلہ کسی جگہ پاس میں واپس جا رہا ہوں، اصفہان کی داستان بیان کرتے۔ راستے میں اب 12-1 بجے 2 بجے کیسے لوگ بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں، عام حالات۔ ایک گلی سے گزرا تو وہاں 2-3 صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بدنام میں زمانہ مولانا راستہ روک لیا، مولانا
کچھ ہوتے رہے تھے کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے جا کے کیوں آپ کو نہیں معلوم آج شب عاشور ہے؟ شب عاشور مولوی کہاں سے آ رہا ہوگا؟ میں کیوں پڑھ کے آ رہا ہوں؟ اچھا شب عاشور ہے وہ سب نشے میں مگن تھے بالکل مست اور نام کے تھے اہل بیت کے چاہنے والے اسی خاندان سے تعلق نام کسی خاندان کہا ایسا ہے تم نے کیا کیا وہاں کے کہا مجلس پڑھی ہے کہا اچھا کس نے مسائل پڑھی کہا 9 تاریخ ہے 9 تاریخ کو عموماً حضرت عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں اور ہم فضائل حضرت عباس مسائل حضرت عباس پڑھ رہا ہے تو اس میں ایک تھا اس نے کہا کہ ایسا شب عاشور ہے ہمیں دھیان نہیں تھا ایک مجلس ہمارے اندر پڑھ دو کبھی انہوں نے کہا بچانا چاہتے تو اس سے کہا ہمارے درمیان یہ سب بالکل گناہگار ہو یہ بیچ میں کیا مجلس پڑھ کہا نہیں بھائی ایسے مجلس نہیں ہوتی مجلس کے لیے پبلک ہوتی ہے مجلس کے لیے لوگ آتے ہیں مجلس کے لیے عوام ہوتی ہے مجلس کے لیے کرسی ممبر ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہمارا کوئی لگا مجلس سننے کا یہ 4-5 لوگ جو آپ کی مجلس سنیں گے آپ کو کرسی چاہیے تو اس میں سب سے گناہگار تھا وہ ایک مرتبہ چاروں ہاتھ پیر کے آگے کا میری پشت میں بیٹھ جائیے مسائل پر اللہ تب تک کسی کے حالات نہیں بدلتا جب تک انسان خود کو بدلنا نہ چاہے اگر ان کے اندر اہمیت نہ ہوتی تو حسین کے مسائل کی طرف جذب کیسے ہوتے ہم تو گناہگار کے گناہ کو دیکھ کے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں لیکن اس کے حسین ہے جو گناہگار کو گناہ کے تعلق سے نکال لیتا ہے وہ یہ کہتے میں نے دیکھا کوئی رحمت نہیں ہے میں اس کی پشت میں بیٹھ گیا میں نے مسائل پڑھنا شروع کیا حضرت عباس کے مسائل بیان کر رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ ممبر ہل رہا ہے یعنی جس کی پشت میں بیٹھا کہ یہ ہل رہا ہے اب تو میں نے غور کیا میں نے دیکھا شاہ قطار ہو رہا ہے ادھر مسائل کرتے ہوئے وہ میرے قدموں پہ گر گیا اور جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا آج سے توبہ کر رہے ہیں دوبارہ اس راستے پہ جائیں گے نہیں میرے مولا کے شانے قدم ہو گئے اور ہم گناہوں میں ڈوبے رہے اللہ انہی قوموں کو بدلتا ہے جو قومیں خود کو بدلنا چاہے اور بدلنے کے لیے آنسو سے بہتر شے کوئی نہیں ہے انسان کو خود کو چینج کرنے کے لیے عشق سے بہتر کوئی شے نہیں ہے یہ عشق ہے یہ حسین کے بہائے ہوئے آنسو ہے جو انسان کو بدل دیتے ہیں جو انسان کو چینج کر دیتے ہیں اس سے شارٹ کٹ کوئی راستہ ہے ہی نہیں بس انسان خود کو بدلنا چاہے اگر ادھر سے تھوڑی سی محبت دکھا دی جائے تو ادھر سے آغوش پھیلی ہے اس لیے کہ اتنا تو طے ہے کہ ہم نے لگا فرس حسین کا ہاتھ نہیں ڈالا ہم کہہ سکتے ہیں مولا ہم گناہگار صحیح ہیں لیکن ہم نے آپ کے راہوار کی نظام نہیں بدلی ہے حسین جو انہیں معاف کر سکتے ہیں تو مولا ہمیں کیوں نہیں معاف کروا سکتے ہیں بس شرط وہی ہے میں نے ابتدا سے جو گفتگو کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ کسی قوم کو بدلنا نہیں چاہتا جب تک وہ قوم خود نہ بدلے جب تک وہ قوم خود کو چین نہ کرے دنیا والے 1000 مجلسیں سن لیں لاکھ مجلسیں سن لیں لیکن اگر اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو وہ بدل نہیں سکتے ہیں لیکن جنہیں بدلنا ہوتا ہے ایک مسائل بعد میں خود کو بدل لیا جاتا ہے میں نے داستان جو مسائل میں بڑی جاتی ابتدا میں اسی لیے عرض کی تاکہ وہ زمینہ تیار ہو جائے کہ کتنی تیزی کے ساتھ خود کو بدلا جا سکتا ہے یہ ایام اعظم کیا ہے خود کو بدلنے کے مواقع کسی عالم دین کی فلم سن رہا ہے بہترین جملہ انہوں نے عرض کیا دنیا میں کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے تو جب اس کا ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں مثلا کوئی کریم ہے تو ایک تصویر لگاتے ہیں بیفور یوز اور ایک تصویر لگائی جاتی ہے آفٹر یوز بیفور یوز میں اگر اسے بالکل کالا دکھایا آفٹر یوز میں بالکل سفید اور گوڑا دکھاتے کیوں تاکہ سمجھ میں آئی اس کریم نے کمال کیا ہے
ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں بفور محرم آفٹر محرم. اگر بفور محرم جھوٹے ہیں اور آفٹر محرم بھی جھوٹے رہے, پروڈکٹ میں کمی نہیں تھی, ہم نے خود کو بدلنا نہیں چاہا, ہم نے خود کو چینج کرنا نہیں چاہا. اگر بفور محرم کے اپنے بھائی کے وفادار نہیں تھے, آفٹر محرم کے اپنے بھائی کے وفادار نہیں ہیں, کیا ہوا؟ یعنی ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے, جذب نہیں ہو پائے. اگر بفور محرم ہمارے اندر کوئی کمی تھی, آفٹر محرم میں ہمارے اندر کوئی کمی رہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر خرابی ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے یہ 28 دن گزر چکے ہیں, اپنے دامن میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ضمیر صاحب آپ کے 28 لسٹوں پر آرگی ہوئی ہو, ابتدا میں نے ایسا کر دیا, یہاں پروڈکٹ کوئی خراب کہہ نہیں سکتا, جو خراب کہتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یا ہمارے اندر خرابی ہے, ہم خود کو کتنا بدلنا چاہیں. تاریخ میں کتنے ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے جو 2 دن کی تاریخ کرتے بدل گئی, صرف 2 دن کی تاریخ. ایران میں صاحب آئے تھے, 99 سالوں کو انتقال ہوا, فرانس کے تھے, مذہب عطا کی طرف آ گئے. غالباً کا نام روزر گیروڈی آئنسٹائن کا نام تھا. جب ہم لوگ ایران میں تھے تو وہ وہاں پہ موجود تھے, آئے ہوئے تھے 2010-12 کی ہوئی ہے. فرانس کے انسان جو وہاں پروفیسر رہے ہوئے, پہلے بالکل دہلیہ تھے, کسی دین کو نہیں مانتے تھے, مذہب حقہ میں آ گئے. اور اس نے ان کی شاگردہ نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ اچانک سے بدل کیسے گئے؟ آپ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے, محمد کا ایسا تو اللہ کو بھی مان لیا, رسول اللہ کو بھی مان لیا, امام علی کو بھی مان لیا, امام حسین کو بھی مان لیا, بدل کیسے گئے؟ تو انہوں نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی. میری شاگردہ, اردو کی شاگردہ کی اس نے سوال کیا کہ یونیورسٹی نے کہا ہے میری شاگردہ بس بات یہ ہے, میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, جاؤ اسلام میں ایک شخصیت ہے علی نام کی, سوال تو جاؤ اس کی تاریخ میں پورا نہیں کہہ رہا, پڑھو پوری تاریخ نہیں پڑھو. 19 ماہ مبارک رمضان کی صبح کو اس کے سر پہ ضربت لگی ہے, اور شب کی اس میں اس کی شہادت ہو گئی. 40 سے 48 گھنٹے اس کی زندگی کے, صرف ان 48 گھنٹے کو پڑھ لو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بدلو نہیں. جس دور میں, جس حالت میں انسان کے سر پہ ضرورت لگی ہے, زہر بدن میں سرایت کر چکا ہے, کبھی ہوش میں آ رہے مولا, کبھی بے ہوشی کے عالم میں جا رہے ہیں. انسان کو جب ہوش آتا ہے, نہ کوئی مریض, تو سب سے پہلے کہتا ہے پیاس, پانی دو. آپ کا درد بتاتا ہے, زہر بدن میں جگر کٹ گیا, زہر بدن میں پیٹ پریشر ہو گیا, زہر بدن میں کہنا چاہیے دماغ سر درد کر رہا ہے. لیکن ہے میری بیٹی, وہ روزہ گیروڈی کہتے, میری بیٹی چاہو علی کے 48 گھنٹے پڑھو. علی کو جب ہوش آتا تھا نا تو علی کی زبان سے جو جملے نکلتے تھے, اللہ اللہ کی احترام, اے میرے بچوں دیکھو یتیموں کا خیال کرنا, اللہ اللہ کی جیوان دیکھو پڑوسیوں کا خیال کرنا, اللہ اللہ کی دل طرف دیکھو, دیکھو خانہ خدا کا خیال کرنا, دیکھو قرآن کا خیال کرنا. جو دنیا سے جا رہا ہے, جس کے بدن میں زہر سرایت کر چکا ہے, اسے نہ خود کی فکر ہے, نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے, نہ وصیت بچوں کے لیے ہے, وصیت کر رہا ہے تو یتیموں کے لیے, وصیت کر رہا ہے تو پڑوسیوں کے لیے, وصیت کر رہا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے. خود سمجھ جاؤ گی یہ دنیا کا نمائندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا رہتا ہے. خود پہچان جاؤ گی صاحب کی دنیا عظیم ہے. 48 گھنٹے تقریباً زندگی امام علی کی, ان 48 گھنٹے کا مطالعہ کریں. 48 گھنٹے میں امام نے فضیلتوں کے دریا بہائے, 48 گھنٹے میں امام نے فضائل اور احادیث کے سمندر جاری کیے. مولا کے ان 48 گھنٹے کی 3-4 داستانیں اگر اسی کو پڑھنے تو سمجھ میں آ جائے گا علی کسے کہتے ہیں, علی کسے کہتے ہیں. کس طرح شہادت پہ ہے مولا. میں 48 گھنٹے کی بات آ گئی ہے, 40-45 گھنٹے تو چاہتا ہوں کہ 2 روز عرض کر دوں. جس طرح شہادت پہ ہے مولا, 12 اصحاب کے
اجازت نہیں مل رہی. یہاں تک کہ ایک صحابی آئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, نام ہے اسبغ ابن نباطہ. اسبغ ابن نباطہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے ملنا ہے, مجھے ملنا ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ اسبغ چلے جاؤ, بابا کی کیفیت نہیں کہ ایک بار بابا سے کہہ دیجیے اسبغ ملنا چاہتے ہیں. والا کے کانوں کو خبر پہنچی اسبغ ملنا چاہتے, بیٹا حسن اسبغ کو بلا لو. آ گئے اسبغ. اسبغ کہتے میں مولا کے پاس پہنچا, بار بار دیکھ رہا ہوں, کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی وشی میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو بات مدینہ العلم ہے نا, اس مرحلے پہ بھی لوگوں کو بدلنا چاہتا ہے, لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے. اسبغ آ گئے, مولا نے کہا اسبغ کیوں آئے ہو؟ کہا مولا کوئی پرسنل کام سے نہیں آیا, مولا آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس علم کے سمندر سے کچھ خطرات مجھے میسر ہو جائیں, کچھ خطرات مجھے دیتے مولا, کچھ ادا کرنا چاہتے ہیں. کہا اسبغ اگر سننا ہی چاہتے بیٹھ جاؤ. اسبغ کہتے ہیں مولا علی نے میری یہ انگلی پکڑ لی, بسم اللہ کی انگلی اپنے ہاتھوں میں تھام لی. اے اسبغ میرا آخری وقت تھا, اے اسبغ نبی کریم کا آخری وقت تھا, نبی کریم کا سر میرے سامنے میں تھا, نبی کریم نے ایسے ہی میری انگلی پکڑ لی. اور بس سنو گے روایت, سن لو حدیث جب سننا ہی چاہتے ہو, تاکہ میرے شیعوں تک, میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے تمہارا مولا کتنا عظیم ہے. اے اسبغ میں چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچ جائے. رسول نے میری انگلی ایسی تھامی کی اور رسول نے مجھ سے 3 جملات کہے تھے. کہا اے علی, جو انسان بھی, جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے, فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. پہلا جملہ. اے اسبغ جو بچے اپنے والدین کے ہاتھ ہو جائیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو. 2 جملہ. اے اسبغ جو کسی مزدور سے مزدوری کرا کے اس کی اجرت نہ دے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. یا رسول اللہ, جملہ سن لیا, بڑے اچھے آپ کے علم کے بعد مجھے حوالے کیے. اے علی صرف یہیں کے لیے نہیں کہا, اب اٹھو, اٹھ کے جاؤ مسجد النبوی میں ممبر سے اعلان کرو ان 3 جملوں کا. اے علی جا کے مسجد النبوی کے ممبر سے 3 جملات کا یہ اعلان کرو. بات ذہن میں رکھیے گا, علی کے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے. مولانا اس وقت اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں میں گیا اور میں مسجد نبوی پہنچ گئے, میں میرے رسول سے میں نے جانے کے بعد یہ سارے جملات میں نے ادا کیے. جو غلام آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس پہ اللہ کی لعنت, جو مزدور کو مزدوری کرانے کے بعد اجرت نہ دے اس پہ اللہ کی لعنت, جو والدین کے ہاتھ ہو جائیں اس پہ اللہ کی لعنت. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, اے علی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے, بات واضح نہیں ہوئی, کچھ اس کی تفصیل بیان کریں, کچھ شرح بیان کریں. مولانا نے کہا جب تک رسول اللہ زندہ ہے اپنی طرف سے شرح بیان نہیں کروں گا, جملہ جس کا ہے شرح بھی ادھر سے آئے گی, کلمات جس کے ہیں تشریح بھی اسی کی طرف سے آئے گی. مولانا واپس ہے, یا رسول اللہ پبلک سوال کر رہی ہے اس کی شرح کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس لیکن نارمل جملہ ہے یہ تو پہلے سے سنتے رہے ہیں, لیکن رسول آخری لمحے میں کہہ رہے اس کا مطلب بات گہری ہے. کوئی تو وجہ ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے. یا رسول اللہ, مولا پہنچے, یا رسول اللہ پبلک پوچھ رہی, آپ بیان کر دیں. رسول نے کہا اچھا پبلک پوچھ رہی ہے, بہت صحیح سوال ہو گیا, میں بھی چاہتا تھا کہ لوگ پوچھے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اے علی جا کے آپ پبلک میں اعلان کر دو, انا وانت ابواها للہ, میں اور تم یعنی رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں, اور جو ان
بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی نجات دلا سکتا ہے میرا گھوڑا بچا سکتا ہے. اور اس نے بہت کہا تمہارا گھوڑا نہیں ہے اللہ نے لکھی بتاؤ میں نے مسلمان کیا ہمارا میرا اچھے ہوگا ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہمیں تمہاری کرنا کی ضرورت نہیں. جس کو اپنے گھوڑے سے اتنا ضرورت کرنے کا ماننا یہ گھوڑا زیادہ نہیں ہوگا وہ گھوڑا زیادہ نہیں ہوگا. اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو مقصد سے بچا کے لے جائے کہ بڑا بہادر گھوڑا اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا گھوڑا بڑا بہادر ہے. تاریخ میں یہی بیان کیا کہ آگے تک حالات سخت ہوئے نا کسی گھوڑے کے ساتھ جھگڑا میں درد ہو کے مر گیا. جس کو اپنے گھوڑوں میں یقین ہوتا ہے نہ خود بچتا ہے نہ گھوڑا بڑھتا ہے. لیکن جس کو حسین میں بھروسہ رہتا ہے وہ شاید خود بھی بڑھتا ہے اور آگے دوسروں کو بھی بڑھتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں مولا نے ظاہر کو بدل دیا کل بتا ہے جناب ظاہر آئے ہیں امام حسین کے پاس مولا جنگ ہو رہی آپ کو بدلتا ہے میں نے بدلنا چاہا ہے بدل گئے مولا جنگ ہو رہی اگر آپ کو زیادہ تھے تو ڈاکٹر کو ضروری سے سمجھا دیں اور سرکار کو آپ کی ہدایت پا جائے. مولا نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. جناب ظاہر رہے اور بہت دیر کو سمجھاتے ہیں یہ سے شن بھی کوئی بولنے لگا کیا سمجھا رہے کیا سمجھا رہے ہیں. جناب ظاہر جان کر اس کے جاتا ہوں مار دیا کر کاٹو ایسے میں تجھے تو نہیں لگا رہا انما انت غنیمہ وہ جانور ہے جانوروں سے باتیں نہیں آتی جانوروں سے باتیں یہ تو جانور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا تو جانوروں سے باتیں نہیں آتی. اللہ نے نبی کریم سے قرآن کریم لگا کہ ان کا کچھ نہ ہوگا اے نبی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو محنت سے گناہ کیجیے آپ مردوں کو تو سنا نہیں سکتے ان کو مورتے ہیں یہ مورتے ہیں مورتے آپ جیل میں محنت نہ کیجیے آپ بادشاہ میں محنت نہ کیجیے. آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ بھی ایسا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرنا بہت سے ایسے جن میں محنت نہیں کرنا یہ دکھتے تو زندہ ہے لیکن چلتی پھرتی لاش ہے. ان نقل آتشنور موتا انہیں سنایا نہیں جا سکتا لیکن کمال ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے پھر بھی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. اسے کہا تھا اسماعیل ایک سوال پر دے ابتدائی سخنرانی اور ابتدائی تقریر میں نے کہا تھا میں جملہ کا بھول جاتا بس مجلس ہوگی تو اہل بیت کی شان ہوگی تاکہ علماء نے اہل بیت کے لیے بس ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. جناب صاحب نے کہا کہ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا کیوں اس نے کہ وہ جانور ہے خود جانور ہے آدمی بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ادھر سے ادھر ٹویٹ کر رہا لوگ آئے خان نہیں صاحب آپ اس پہ تو بات نہیں کرتے ٹویٹ کر رہا ہے وہ آپ ان کے شاگردوں سے بچوں کا خط لکھ رہا ہے وہاں کی یونیورسٹی کے بچوں کے لیے خط لکھ رہا ہے یورپ کے جوانوں کے لیے خط لکھ رہا ہے وہاں کے متبادل افراد کے لیے خط لکھ رہا ہے وہاں کے متبادل افراد کے لیے. ارے ٹویٹ یہ کر رہا ہے اسے جواب دیجیے بلند کی آواز دیں گے میں غلام زہیر ہوں جانوروں کو مولے بھی نہ چاہتا ایک سوال پر دیں بدلنا نہیں چاہتا جب تک قرآن اور انسان کو بلا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لوگوں کو معاف ہوگی حتی لوگوں کی یہ لوگوں کے ہم جن دن خود کو بدلنے جا رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. ارے ہم خود گمراہ ہونے پہ تو لے رہے گمراہ ہے شاید کئی گمراہ ہے اب گھر کا کام ہے راحت ہو رہا لیکن جس نے طے کر لیا تو بدلیں گے. ہر گھاٹ کا ہر دینی گھاٹ کا پانی پیا اس نے ہر دینی گھاٹ کا پانی پیا لیکن
آخر میں آخرہ نبی کریم کے بعد اسے جناب سلمان کہتے ہم مذہب میں گئے ہر دن میں لیکن گئے اور شدرا کے اپنے احساس ہوتا گیا وہاں نہیں صحیح نہیں ہے یہاں پہ غلطی ہے جب نبی کریم کے پاس اللہ کے احساس کا تبدیلی کہاں ہے بدلاؤ یہاں ادھر آؤ پھر اس پہ پہنچ جاؤ گے جہاں کہا جائے گا کہ اگر علم سلیقہ بنی ہو تو سلمان وہاں سے کہیں سلانا جب رائے کے جناب سلمان کے لیے کہ اگر علم سلیقہ بنی ہوتا تو سلمان وہاں سے کہیں سلاتے وہاں سے بھی آتے اس نے تو وہاں خود کو بدلنا چاہا کہ تبدیلی ہوتی کب سے جب پہلے دن سے ہوتی پہلے دن بارہ محبت کو یہ دھرتی مجلس کی ترائی کی کیا جو تبدیلی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہ انسان کوشش کرے کسی بات کرتے ہو مسائل کی طرف آتا ہوں کیوں میں تو بچہ نہیں سنتا ہے جوان میری نہیں سنتے میرے ساتھی میری نہیں سنتے کرے گا گھر والے نہیں سنتے نہیں ہے بیٹا بڑا ہو جاتا ہے مانتا نہیں بیٹا اگر اس کو بچپن سے لقمہ حلال کھلایا ہوگا تو مانگنا کیوں لقمہ حلال کو خون کی آسا کو بھی بدل دیتا ہے وہ چاہے جس کا ہو اگر علی کی تربیت میں آتا ہے تو مولا لقمہ حلال کھلانے لگے تو اسے بھی محمد بنا کے پیش کر دیتی کتنا بدل دیتی خون کسی کا بھی لقمہ حلال کی تاثیر ہوتی ہے لقمہ حلال تو سوچتے باتیں اتنے بڑے والے اب پھر کبھی کبھی دماغ میں خیال آتا ہے ایک چھوٹے والے وہاں دماغ کو گہرا گزرے اور ہمارے سامنے جو سب لوگ ہوتے ہیں یہ کتنے خراب ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو جو مولانا میں جو خراب ہے وہ نہیں اچھی ہوتی تو کہتے ہیں کہیں وہ خراب ہوتا ہے کہ تبدیلی خراب ہوتی ہے دونوں باتیں جو ایک پائے کہ عالم نہیں بنے وہ کیا اچانک ایک میں نہیں بنی بلکہ لقمہ حلال کی تاثیر میں نے اسلام وہاں جس میں کیا تھا ایران میں شاید آزربائیجان پروینس ہے وہ پروینس ہے ایران میں ایسٹ آزربائیجان میں آزربائیجان کا خیال ہے ایسٹ میں آزربائیجان ہے شاید آزربائیجان کا اتحاد ہے ایک متدین دیوار انسان داستان بہت سے سنیں گے میں اپنی مجلسوں میں بہت مجلسوں کو کہتا نہیں ہوں کہ مجھے بہت سے سنیں لیکن پوری دیر سے بہت سے سنیں تو مسائل کی طرف آؤ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے داستان آپ نے سنی ہوگی لیکن نتیجہ ہو سکتا ہے سنا ندی کے کنارے بیٹھے گاؤں میں تیلا رکھتی اتنے میں ادھر سے دیکھا کہ شیر پہنا ہوا ہے داستان جو پہلے بتانے کا ہزار سے بیٹھا ہوا شیر والا اسے دکھایا انہوں نے اور کسی موڑ میں سے اسے کھا رہے اچھا جب گھنٹہ میں بیٹھا ہوا آ رہا ہے تو ہلا دیے بہت ہلا دیے یہ تو قتل نہیں ہو گیا لیکن چونکہ یہ ذات ہے کہ جو صرف حلال و حرام نہیں کی اتنی بڑی احتیاط کا عمل کرتی ہے اگر کہیں مشہور بھی ہو ارے ہم لوگ جا کے آپ بن کر کے اور جا کے اس میں کہہ کے ہمیں بندو بھائی لاؤ کھلاؤ حلال کر دیا تعلیم بغیر کچھ دینے لگے تو ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا حلال ہو لیکن جو بدن میں گیا اثر تو کرے گا اثر تو کرے گا اس کا اثر تو ہو جائے گا انسان مر رہا ہو بیابان میں ہو شراب ہے جو کرتی ہے شراب اس کے لیے جائے گا بیابان میں پیاسا مر رہا ہے اس کے ساتھ میں صرف شراب رکھتی ہے صرف جائز نہیں ہے واجب ہوتا کہ کیوں شریعت کہتے کیوں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پینے کو تو نشہ نہیں آئے گا اثر تو کرے گا ایک اور تم نے حلال کیا تھا تو نشہ بھی نہ ہے اللہ نے کہا وہ اثر وزی ہے وہ ہوگا تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ حلال کر کے کھا تو لیتے ہیں لیکن اندر پہنچ کے اثر بھی کھاتا ہے پھر اب جناب میں سستی آدمی چھوڑ نہیں پڑتے بات میں پڑھنے کے بعد میں اور کرتے کرتے قضا کر دیتے ہیں نا کہ اچانک نہیں ہوتا ہے یہ اس میں حلال کا کمال ہے جس کو ہم نے حلال کر کے کھایا تھا یہ سلوات پڑھو ہم
پاس ہوا تو میں بتا بھی دیا کس کا تھا. تو میں کو آدمی کو پتا کرنا چاہیے نہ وجہ خیال ہے تو چھوٹی موٹی ایمان کے اعلیٰ کر دیتے ہیں. اور ہم نے کہا ہاں یہ تو غلطی ہو گئی. اس سے تو کی کہا اس نے تو چلے الٹا دیکھیے کہاں سے آیا ہوگا. چلتے چلتے جگہ پر گھر کے باہر کوئی کام لگتی تو اس میں سے اب یہی تھا. ہم نے بندہ رات کے کھایا تو پیچھے کھایا وہاں سے دیکھ گیا کہاں سے آیا. انہیں کلر کا شیب ہے. تب بات کیا سارا اندر سے نکلی ہوئی کیا ہوا. اب ایسے ایسے کانتا سے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کہہ رہا ہے بالکل کاما تھا فوراً چلا ہے یہاں سے. ایسا کہ یہ معاف کر دیجیے حالات کر دیجیے بغیر اجازت کے آپ نے کھا لیا. ایک شیب کھا کے ہوئی ہے ترقی لا رہی پورا پورا باہر کھانے کے بعد کبھی پوچھنا نہیں کبھی سوال بھی نہیں کیا. اس نے تو پہلے پریشان ہو کے سوچا کہ لگانے اپنا شیب دیا اور اس کا طریقہ بات والے کہاں ہے آج تک لگاتے نہیں آپ کو پھر لگانے کے بعد پوچھا آج تو کوئی نہیں ایسا نیلا آدمی ہے. انہوں نے کہا بھائی اور دیوار رکھتے ٹھیک ہے میں معاف کر رہا ہوں لیکن ہمیں چار بھائی ہیں اور یہ گھر آبائی گھر ہے پیڑ بھی آبائی پیڑ ہے. آپ کچھ یادو بھائی ہو رہا ہے ہم لوگ بولتے ہیں کہ باقی تین بھائی کو ہٹا کے سارا کندا کرنا چاہتے ہیں. بھائی سب ہے 1/4 ہم ہمارا دے رہے ہیں باقی 3/4 تین بھائی کو کچھ بدلا ہو سکتا ہے. دو بھائی کے نہیں رہتے دریا بار میں تو دے نہیں یہی آپ کو بولیے. اب تو دیکھ میں بھائی کو تو 5 سال جانے کا جی 75% چوتھا کہاں ہے تو میں سب ہوئی وہی بھی اتنا تیار ہوتا تو اب اسی آگے بھی جاتا بھائی کو بتا دینا ان کو دکھایا تھا. لیکن 3 بھائیوں سے مل کر طلب کر لیا انہوں نے اور ذات سفر باندھا چلو چلتے ہیں یہاں 1/4 سور حلال کرنے کے لیے. اللہ کسی قوم کو تب تک نہیں بدلتا کہ تب تک خود کو بدلنا نہ چاہتا. سفر طے کیا پہنچ گئے نہ جاؤ تب تم بات کیا 10 صاحب نکلے ان کو جب دردار بتائے تو وہ تو سب سے پہلے دیکھنے لگے آج کے دور میں ایسا نہیں تھا کیا باتیں ایک سی باتیں تھا. ہاں 3/4 حلال ہو چکا ہے 1 آدھ حلال کرتے اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہوگا تاکہ جانا نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک حلال تو کریے لیکن ایک شرط ہے میری ایک بیٹی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی تب حلال کرے گی. ہم آواز تو کہتے کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہیے ٹھیک ہے حلال کر دیا پڑے گا جس کی آنکھ نہیں ہے تو سنتی نہیں بولتی نہیں چلتی ہے ہم سے شادی کریں پوری زندگی جائے گا اللہ سے بات کر لیں. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا اگر حلال کرنا کسی پہ ٹکا ہوا ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. شادی ہو گئی اسی نے سلام کیا اس نے جواب دیا. تو بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے. پھر تو دیکھا اپنی میری طرف دیکھ بھی رہی ہے اس کا ہاتھ ہمارا چل رہی ہے اس نے چل بھی دکھا دیا اور کمرے کو باہر نکل آئے. اس میں محترم بہت کرتی رہتی لگتا ہے لڑکی بدل گئی. انہوں نے کہا لڑکی نہیں بنتی کہیں بیٹھی ہے کہا یہ تو چلتی ہے یہ سنتی ہے یہ بولتی ہے یہ دیکھتی ہے. کہا ہاں یہ دیکھتی نہیں ہے اس کا مطلب اس کی نگاہ میں آج تک کسی نے ہم کو نہیں دیکھا اس کی سوال میں کسی نے ہمارا سے جواب نہیں کیا اس کے کانوں میں کسی نے ہمارے سے دیکھو نہیں کی. یہ قدم کبھی حلال کی طرف گئے نہیں. میری بیٹی اتنی زندہ تھی میں ساری زندگی یہی سوچ رہا تھا اس بیٹی کے لیے رشتہ کہاں سے آئے گا اور کون اتنا دینار ہوگا جس کی شادی اس سے کروں. آج جب تمہیں دیکھا تو یقین ہو گیا پروردگار نے یہ رشتہ بھیجا ہے. اللہ نے یہ رشتہ بھیجا رشتہ ہو گیا. اس رشتے کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا آج کی دنیا اسے مقدس عقد کے نام سے جانتی ہے.
انسانیت کے کام ہیں، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے سلسلے میں بھی انسانیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی گزری بس مسائل کے فوراً بحث کرنا ہے۔ ابھی تعلیم کو شہادت گزری، کئی مجلس سے آپ سنی ہوں گے، دو مجلس سے میں نے بھی شہر میں پڑھی ہے شہادت ایمان۔ جب ابھی میں سختی کا دور آ رہا ہوں اور قاتل جناب اکبر آپ کے دروازے پر آ گیا تھا، امام کے دروازے پر آ کے اس نے سوال کیا پانی پلا دیجیے۔ امام نے اسے پانی پلا دیا، ایک مرتبہ اس کے ساتھ وہ اٹھانے کا شاید آپ نے مجھے پہچانا ہے۔ امام نے کیا عرض کیا تھا، میں اپنے دنیا کے تعلیم کے فراموش نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں انسانیت کا تقاضا ہے، جب کوئی پیاسا گر جائے تو اسے پانی پلا دو۔ اور پھر میں نے تو ان مصیبتوں کو دیکھا ہے کہ آپ حالات میں جن پہ ظلم نہیں کیا جاتا، کربلا میں ان پہ بھی ظلم کیا گیا۔ کیا کبھی دیکھا ہے کسی 6 مہینے کے بچے کو تیر چلا دیا جائے؟ بس ایک روایت کرنا چاہتا ہوں، جتنا آنکھوں سے عشق بہ جائے انشاءاللہ مستدام حالات بن جائے گے۔ یہ عشق انشاءاللہ کہ ہمارے لیے شفیع ہو جائے گے۔ منحال راضی ہے، منحال کہتا ہے جناب مختار نے قیام کیا، میں جناب مختار کے پاس جاتا تھا، جب بھی جاتا تو جناب مختار کے پاس میں دیکھتا تھا کہ شبر گرفتار ہوا، خونی گرفتار ہوا، فلاں گرفتار ہوا۔ میں آگے میں سے جا تو بشارت دیتا تھا، اے مولا مبارک ہو، شبر گرفتار ہو گیا۔ امام سجاد جان کو کیا کہتے تھے؟ بلال کہتا میں نے کہا مبارک ہو مولا شبر گرفتار ہو گیا۔ امام کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے شبر گرفتار ہو گیا، لیکن حرملا کی خبر
مخلوق کی حفاظت فرما، ہمیں بیماروں کی بیماری کو دور فرما، ہمیں مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، نظارات مقدسات کی حفاظت فرما، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے جنہوں مومن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا گئی کو دعائے رحمت میں جگہ عطا فرما، ہماری ایمان کو قبول میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے اعلیٰ نصاب میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما قلنا
लहू लहू मेरी चारों तरफ कमाई है सकीना तुमने भी तकदीर कैसी पाई
کرنا ایسا پیدر ادھر اس